الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأنزيل والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت موعظا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. سب درود شریف پڑھیں. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی. ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی. آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. نقلی گھر کو گھر کہیں، اصلی گھر کو بول. نقلی گھر کو گھر کہیں، اصلی گھر کو بول. ہم تو اپنے گھر چڑھے، لوگ مچائیں شور. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مرزا بدر جان جانا رحمۃ اللہ. یہ دہلی کے اندر ہوئے اور اتنی بڑی شخصیت تھے کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ پیر مرشد ہیں. جب دنیا سے وہ تشریف لے جانے لگے، ان کا آخری وقت آیا تو اپنی ڈائری میں ایک شعر لکھ کر چلے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مظہر تو در حقیقت اپنے گھر گیا. یہاں جو آیا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ جانے کے لیے آیا ہے اور ہم سب نے جانا ہے، جو موجود ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ بھی جانے کے لیے آئیں گے. لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دنیا سے جائیں. اس چیز کی فکر ہونی چاہیے. اور جو یہ مواقع ہوتے ہیں وفات کے،
یہاں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، کفا بالموت واعظا، فرمایا بہترین تقریر موت ہے، موت بہترین تقریر ہے۔ جانے والا جو ہے وہ اپنی زبان خاموش سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو مجھے لے جانے والوں تم نے بھی ایک دن آنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ آج جو اعلان کر رہا ہے کہ فلاں نماز وہ فلاں آدمی نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا نماز جنازہ تیار ہے، فرمایا اس اعلان کرنے والے کا بھی ایک دن اعلان ہو جائے گا کہ وہ بھی یہاں نہیں رہا، بہت سارے آئے دنیا میں چلے گئے اور ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ بعض دفعہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، مشائخ حضرات تھوڑی سی گفتگو فرماتے ہیں تو زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، حکمت کے بول بولتے ہیں جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے۔ مطلب کیا ہے؟ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ بغیر علم کے کوئی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ حتیٰ کہ اللہ والے فرماتے ہیں، بے علم نتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، علم و باجو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ بلکہ وہ تو ایک نصیحت فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے۔ فرماتے ہیں، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہوں۔ علم کا تقاضا ہے، علم کی تاثیر ہے کہ زندگی میں آتا ہے جب تو انسان عبادت کی طرف میل ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دیتا ہے۔ علم سے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اور علم ہو تو بڑے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا عظمت ہے، چھوٹے کا پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ کیا شفقت کرنی ہے، علماء کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیسے قدر کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ جاگ بنا دل جمدا نہیں باہو، بامے ہوئے لال کڑ کڑ کے ہو۔ تو یہ جاگ کہیں سے لگوانی پڑتی ہے، دودھ بھی ہو، علم ہو، اندر صلاحیتیں بھی ہوں، لیکن بھائی کسی سے لسی لینی پڑتی ہے، کسی سے کھٹیائی لینی پڑتی ہے۔ دودھ کہے کہ میں کھٹیائی کو قریب نہیں آنے دوں گا، دودھ خراب تو ہو سکتا ہے، جم نہیں سکتا، اس کی دہی نہیں بنتی۔ جاگ کوئی لگا دے، جاگ لگانے والا، جاگ لگا دے کوئی، جاگ لگانے والا، جس کو پتہ ہے کہ جاگ کیسے لگائی جاتی ہے اور جاگ لگانے کے بعد دودھ کو کیسے رکھا جاتا ہے، تو پھر دودھ دہی بنتا ہے، پھر اس کی قیمت لگتی ہے، لوگ بلکہ اس کی تاثیر میں ایک تبدیلی آتی ہے، اس سے پھر مکھن نکلتا ہے، اس سے پھر گھی بنتا ہے، اور گھی کوئی کھاتا ہے تو قوت آتی ہے، لیکن یہ کہیں سے لگوانی پڑتی ہے۔
اور یہ جاگ کہاں سے لگتی ہے؟ اللہ جل جلالہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ، مجھ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، میری دوستی، مجھ سے دوستی کر لو۔ اے اللہ کیسے کر لیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، جو میری دوستی میں سچے ہیں، جو تقویٰ میں سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی میرے دوست بن جاؤ گے۔ تو یہ جاگ اللہ کے دوستوں کے پاس سے لگتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو تھوڑی دیر میں جن کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، کتنے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو ایمان نہیں تھا ایمان نصیب ہو گیا، اور ایمان والے تھے توبہ نصیب ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ موقع ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا، اور یہ بہترین واعظ ہے کہ اس وقت قبر بھی یاد ہو۔ کتنے ہم لوگ ہیں، میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ قبر پہ کھڑے ہو کر ہمیں اپنی قبر یاد نہیں ہوتی، حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا آدمی کو روزانہ 70 بار قبر یاد کرتی ہے، اور ہم نے تو کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ چلو ایک مرتبہ تو ہم بھی قبر کو یاد کریں۔ تو میرا شعر ہے، گزر رہی ہے گزر جائے گی، گزر رہی ہے گزر جائے گی، قبر پہ نظر ہو سدھر جائے گی۔ آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو پھر جھگڑے نہیں کرتا، مرنے والا کیا جھگڑا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو اس طرح کہ آخری نماز سمجھ کر، جو نماز پڑھتے ہو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی واضح کرتا ہوں۔ آخری نماز کیا کہ اس نماز کے بعد تو میرا جنازہ ہے، اس کی نماز کے بعد مطلب تو یہی ہے، آخری نماز سمجھ کر اس نماز کے بعد تو میرا جنازہ ہے۔ تو جو ایسا ہے وہ کیا جھگڑے کرے گا، وہ کیا کسی سے لڑے گا، وہ تو آخرت کے لیے جو ہے اپنی تیاری کرے گا۔ ہم یہاں پر آئے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی طرف جانا ہے۔ دنیا کا کام بھی مسلمان کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم حمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، ایک مسلمان ہے، وہ کاروبار کر رہے ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا کر رہا ہے، کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے کاروبار سے، اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال سے صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے، اور اپنے مال کے اندر اس کے کاروبار میں دیانت ہے، جھوٹ فراڈ نہیں ہے، یعنی اپنا کاروبار کر رہا ہے، منافع لے رہا ہے، لیکن دھوکے بازی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ کاروبار دنیا کا کاروبار نہیں، یہ جنت کا کاروبار ہے۔ ایسا تاجر کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا، ان کا سنگ اس کو نصیب ہوگا، ان کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ تو ہم نے تو اپنی زندگی بنانی ہے، اور یہ موقع تعزیت کا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بیٹا اپنے آپ کو علماء کی مجلس میں بٹھانا لازم کر لو، یعنی ضرور بیٹھا کرو، اور حکماء کی باتیں، اہل حکمت کی، اولیاء کی، ان کی باتیں غور سے سنا کرو، ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مردہ زمین پر بارش ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اس کے اندر فصلیں اگاتی ہیں۔ فرمایا اس طرح جو ہے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی نیکی نہیں کرتا اس کا جی چاہتا ہے دنیا کی ساری نیکیاں کر،
وہ نیکیوں کا حریص بن جاتا ہے، وہ قدم قدم پر دیکھتا ہے کہ میں کیا نیکی کروں، گناہ سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے، جب دل مردہ ہوتا ہے تو اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا، اپنے پیدا کرنے والے کو۔ تو مامون رشید کے زمانے میں مامون رشید نے ایک محل بنایا، اور جب تیار ہو گیا تو کہنے لگے آپ نے بھی دیکھے، بیگانے بھی دیکھے، آپ نے دیکھ کر خوش ہوں گے اور بیگانے دیکھ کر نقص نکالیں گے تو میں اس نقص کو ٹھیک کروں گا۔ لڑنا کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ایسا ہے، اگر تو اچھا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے ذوق، اگر تو اچھا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے ذوق، ہے وہی برا جو تجھ کو برا جانتا ہے، اگر تو برا ہے تو پھر وہ سچ کہتا ہے، اگر تو برا ہے تو پھر وہ سچ کہتا ہے، اس کے برا کہنے سے تو کیوں برا مانتا ہے؟ اگر ہم ہیں ایسے نافرمان ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو آدمی دیکھے واقعہ ہوں میں ایسا، اللہ والے تو کہتے ہیں بھئی ہیں واقعہ، ہم بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر آخرت میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا برا بھلا کہنے سے ہم برا نہیں ہوں گے، اگر وہاں کامیاب نہ ہوئے تو جو تم برا کہہ رہے ہو اس سے بھی ہم زیادہ برا ہیں۔ وہ تو یہ نہیں کہ سبق پڑھتے ہیں تو جس کا ذہن بن جائے کیا جھگڑا کرے گا، کیا کسی سے لڑے گا۔ یقین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ تعلیمات ہے کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو پوری دنیا کے اندر ایک امن قائم ہو جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، لیس من امتی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں اس سے، آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو بے ادبی کر رہا ہے، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، فرمایا بس میرے ساتھ تیرا نہیں تعلق، لیس من امتی۔ تو آپ بھائی وہاں اگر نہیں ٹھکانا ہوگا تو پھر کہاں مل جائیں گے؟ اگر آپ کا پلہ چھوٹ گیا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟ لیکن مطلب کیا ہے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں ہمارے بڑوں کا ادب کرو۔ کبیرنا لفظ آیا، صغیرنا آیا، عالمنا آیا، ہمارے فرمایا ہمارے، ذرا سوچو نا، یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، یہ جتنے بڑے مسلمان ہیں ان کو کیا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ سارے میرے ہیں، یہ چھوٹے جو ہیں یہ سارے میرے ہیں۔ فرماتے ہیں جو ان کا ادب نہیں کرتا، جو ان سے شفقت نہیں کرتا، جو علماء کی قدر نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں اگر سب بڑے شفقت پہ آ جائیں، چھوٹے ادب پہ آ جائیں، علماء کی قدر ہو، پورے ماحول کے اندر دشمنی رہ سکتی ہے؟ یہاں تو محبت ہی محبت ہوگی، شفقت ہی شفقت ہوگی، بغیر یہ نہیں کہ محبت کے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ جب بڑوں کا ادب ہوگا، بعض دفعہ شکایت ہوتی ہے ہمارے چھوٹے ادب نہیں کرتے، بھائی بڑوں کے لیے حکم ہے کہ شفقت کرو، چھوٹوں کے لیے حکم ہے تم ادب کرو، اور سارے مل کر علماء کی قدر کرو، جہاں سے جو ہے تمہیں علم حاصل ہوگا، زندگی گزارنے کا پتہ چلے گا۔ تو وہ اس نے کہا کہ اماں مرشید نے کہ دیکھیں اپنے بھی بگانے بھی، تو ایک دیکھتے رہے لوگ، ایک اللہ والے آئے، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے دیکھ کے فرمایا مامون اس میں 2 نقص ہیں، اس میں 2 نقص ہیں۔ ان کا وہ کیا ہے؟ کہ ایک نقص یہ ہے یہ محل نہیں رہے گا، کل من علیہا فان، یہ محل نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ ہے محل بنانے والا بھی نہیں رہے گا۔ دل پہ ایسی چوٹ لگی، مامون رشید نے کہا بیچو اس کو، بیچ کر صدقہ کرتے،
میرا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی اور کتنا سبق مل گیا، دل تبدیل ہو گیا، اتنا بڑا یعنی کہ جو محل ہے وہ آخرت کے لیے قربان کر دیا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے سبق حاصل کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ورثاء ہوتے ہیں میت کے، ان کا حق ہے کہ تعزیت کی جائے، ان کو تسلی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مصیبت زدہ دکھی آدمی کو، پریشان کو تسلی دیتا ہے، تعزیت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آ کر تعزیت کرنے میں گھر سے نکلا ہوں تو اندر نیت کی ہے اپنے دل میں کہ بھائی میں تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، تسلی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کیسے دی؟ مختلف واقعات ملتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو تسلی دی جب حضرت زینب کا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا، فرمایا بیٹی ان للہ ما اخذ، جو اللہ لے لے وہ اللہ کا ہے۔ تو میں انہی الفاظوں سے بھائی صدیق صاحب، ظہیر صاحب، جتنے بھی ورثاء ہیں جو ہے تسلی دیتا ہوں کہ یہ جس زخم پر جو پٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہے اس سے بہتر کوئی پٹی نہیں ہے۔ جس بیماری کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ اور یہ تسلیاں، دل کو تسلیاں حاصل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، دنیا کے کسی سائنسدان اور جو ہے کسی میڈیکل سٹور پہ آپ کو کوئی فارمولہ، کوئی دوائی نہیں ملے گی، لیکن ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے در رسول پہ آنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دے رہے ہیں، یہ پڑھو گے تو پریشانی دور ہو جائے گی، یہ عمل کرو گے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہ بھی ایک دھوکہ لگ چکا ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے۔ نہیں، زندگی مال سے نہیں، اعمال سے بنتی ہے۔ زندگی جو ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے بنتی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں کے اندر جو ہے وہ بیچارے پریشان نظر آتے ہیں، ان پہ کتنے مقدمات ہیں اور ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور کتنے ہیں جو مسلح پہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، دل مطمئن ہے۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جب میں بیٹھتا ہوں ان کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، جب میں بیٹھتا ہوں ان کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، تو پھر اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیمان تھا، تو پھر بوریے میں بھی جو ہے مزہ آتا ہے۔ لیکن یہ ہے اللہ مال دے تو اللہ کے احکام پہ قربان ہوا، جو حقوق ہیں وہ ادا مال کے ذریعے کیے جائیں۔ وہ خود ہی نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے خود نہ کھا جاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اپنے ماحول کو دیکھو، ان کو بھی کھلاؤ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کھانے میں تو انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے، دوسروں کو کھلانے میں روح کے اندر طاقت آتی ہے۔ روح ہے تو جسم باقی، ورنہ اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو کیا بات کر رہے تھے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دینے کے لیے، آپ جو ہے غمگین لوگوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں، اور ہنسانے والوں کو فرمایا خدا کے سامنے، ہنسنے والوں کو فرمایا رویا بھی کرو، رونے والی آنکھیں بھی مانگ لو، اور رو گے تو جہاں پر یہ آنسو لگے گا دوزخ کی آگ اس جگہ پہ حرام ہو جائے گی۔ جب آنکھ کو اللہ بچائے گا تو امید ہے آنکھ والے کو بھی بچائے گا، آنکھ والے کو بھی بچائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، بیٹی اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جو اللہ لے لے وہ اللہ کا ہے، وَلَهُ آتَى، وَلَهُ مَا آتَى، جو اللہ عطا کرے وہ بھی اللہ کا ہے، وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، مقررہ وقت پہ چیزیں تو ٹوٹتی ہیں اور انسان منتقل ہوتا ہے،
میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ منتقل ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی انتقال کر گیا، ایک جہان سے نکل کر دوسرے جہان میں جاتا ہے، یہاں سے نکل کر عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے، تو یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتا ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔ اور یہ حق ہے کہ آپ جو ان کے ورثاء ہیں ان کو تسلی دی جائے، اور جو جانے والے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، ان کی طرف سے جو ہے صدقہ خیرات ہو، ان کی طرف سے صدقہ خیرات ہو، ان کی طرف قرآن پاک پڑھ کر اصالہ ثواب کیا جائے، ذکر کر کے درود شریف پڑھ کر، جو بھی یعنی نیکی جو شریعت سے ثابت نیکی ہے۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھنے والی ہے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی اس کو کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہو، اپنی مرضی سے نیکی نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کی جائے، جو شریعت سے ثابت ہو اس کو نیکی کہتے ہیں، پھر شریعت کے مطابق کی جائے، پھر نیت بھی خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اور جو بھی نیکی کوئی آدمی کرتا ہے، فرائض واجبات تو آپ نے ادا کرنے ہیں، لیکن بھائی نوافل جو ہیں نفلی عبادات کر کے دوسروں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امی جو ہے میرے مال سے صدقہ بھی کرتی تھی اور حج بھی ادا کرتی تھی، رشتہ داروں پہ خرچ بھی کرتی تھی، تو میری غیر موجودگی میں بیر تھا پردیس میں، تو ان کی وفات ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ان کی طرف سے کوئی نیکی کروں تو کیا ثواب پہنچ جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں پہنچ جائے گا۔ اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام تو بڑے اعمال والے تھے نا، عمل والے، زندگیاں وقف کر دی تھی، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، یہ مخراف باغ جو ہے نا صدقۃ علیہ، میں اپنی امی کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، مسئلہ پوچھ کر اور عمل کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس لیے بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ مولوی صاحب کو تھوڑا کھپا لیں، آج کل وہ فیس بک ہے، یوٹیوب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہاں سے وہ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب، پھر آخر مولوی سے پوچھتے ہیں بھائی مسئلہ اس لیے پوچھا جاتا ہے عمل کے لیے، عمل کے لیے مسئلہ پوچھا جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر بغیر عمل کے ویسے کسی کو ستانے کے لیے، یہ پھر آلہ ہے دین کو بنا کر کسی کو پریشان کرنا۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ عبادت کر کے بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ پاس بیٹھ کر اونچا قرآن پاک نہ پڑھو، یعنی ہے عبادت، وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عبادت بھی کر کے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، گناہ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا وہ تو دور کی بات ہے، آج تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے رہتے۔ تو آپ نے مسئلہ پوچھا، عمل کیا، واہ سبحان اللہ۔ دوبارہ پھر آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں اپنی امی کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں، کوئی نیکی کروں، تو کون سا عمل کروں؟ پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے، اگر نہیں پتہ تو آ کر مسئلہ پوچھو۔ اب مسئلہ پوچھ لیا ہے، اب مشورے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھو نیکی کا اگر مشورہ معاشرے میں کوئی نیکی کرنی ہے تو مشورہ کر لے آدمی اپنے بڑے سے، اور جو ہے جو خیر خواہ ہے اسے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امی کی طرف سے صدقہ کو کرنا چاہتا ہوں، کو عمل کرنا چاہتا ہوں، مسئلے کا تو پہلے پتہ تھا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کی ضرورت ہے، مدینہ منورہ میں پانی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باغ وقف کیا تھا، علماء محدثین نے لکھا ہے اسی باغ میں جو ہے انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیسا دسترخوان لگا دیا، ادھر باغ کی کھجوریں، ادھر پانی بھی جو ہے وہ بھی تقسیم ہو رہا، پھر بنی
صحابہ کی جو ہے سقایا وہ جو ہے کتنا عرصہ تک چلتی رہی وہاں پہ. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ مشورہ بھی کر کے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ضرورت ہے. آج اگر دیکھا جائے سب سے بڑی ضرورت ہے وہ مدارس دینی خانقاہیں، دینی مراکز، مساجد. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے ساتھ جوڑ کر گئے ہیں، علماء کے ساتھ جوڑ کر گئے ہیں، اولیاء کے ساتھ جوڑ کر گئے ہیں، صلحاء کے ساتھ جوڑ کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں ترغیب دی ہے، کتنی حدیثیں ہیں، جاؤ نیک مجلس میں بیٹھا کرو. نیک مجلس کے بارے میں فرمایا ایسا ہے جیسے جہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ویسے جیسے جنت کا باغ ہوتا ہے. تو ایسی ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دے کے گئے، ہمیں جوڑ کر گئے. بازاروں کے ساتھ نہیں، وہاں ضرورت کے لیے جانا ہے، کلبوں کے ساتھ نہیں ہے. دیکھو گناہوں والی جگہ پہ نہیں جوڑ کر گئے، مسجد کی طرف آنا سکھایا. قدم اٹھاؤ گے تمہارے قدم کی قیمت لگے گی، تمہارے درجے بلند ہوں گے، نیکیاں ملیں گی. وضو کر کے آؤ گے تو اتنا فائدہ ہوگا، اور یہاں نماز پڑھ کر جاؤ گے تو اتنا فائدہ ہو. کتنے فوائد بیان کیے. تو اللہ جل جلالہ جو کچھ کہا سنا ہے، جو صحیح بات ہوئی ہے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.